بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث مبارک بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم عطا کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو زمین پر نازل ہوئی۔ زمین کے ایک حصے نے اس کا پانی قبول کیا اور بہت زیادہ گھاس اگائی، اور ایک حصہ صحت تھا، اس نے پانی کو روک لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کئی لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ پس انہوں نے پانی پیا، مویشیوں کو پلایا، کھیتی کاشت کی اور اس کو سیراب کیا۔ پھر یہی بارش اس میدان پر بھی برسی جو چٹل میدان تھی، وہ نہ پانی کو روک سکی نہ گھاس اگا سکی۔ پس اول ذکر اس شخص کی مثال ہے جس نے دین میں فقہ حاصل کی، یعنی دین کو سمجھا اور اس کا علم حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس کے ذریعے نفع دیا، اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کو نفع دیا۔ سو اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ اور مہر الذکر اس آدمی کی مثال ہے جس نے علم اور ہدایت قبول کرنے کے لیے سرے سے سر ہی نہیں اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت قبول نہیں کی جس کے ساتھ اس نے مجھے مبعوث کیا۔ حدیث نمبر 236، مسند احمد۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والے کو عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کی بقیہ ستاروں پر ہے۔ بے شک اہل علم ہی انبیاء اکرام کے وارث ہیں، انہوں نے ورثے میں درہم و دینار نہیں لیے بلکہ علم وصول کیا۔ پس اس شخص نے علم حاصل کیا، اس نے نبوی میراث سے بھرپور حصہ لے لیا۔ حدیث نمبر 246، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 250، مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔